इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दास्तान हयात है एक ऐसे कबीले की जो हिमालय की तराइयों से लेकर समुंदर के नीलगू पानियों तक फैला हुआ था। गो वो अददी बरतरी में नहीं थे, तादाद में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आला इक़दार, आला इखलाक, आला एतवार ने सदियों हुक्मरानी को उनके घर की बांदी बनाए रखा। लेकिन जब सुस्त कोशी, कोता अंदेशी और जाह तलबी ज़ेवर हुक्मरानी ठहरे तो ऐसे में खमियाजा कौम को भुगतना पड़ता है। कौम को ग़ुलामी की दलदल में धकेल दिया गया, कौम को ग़ुलाम बना दिया गया। अंग्रेज़ बर्रे सग़ीर के हुक्मरान बनकर सामने आ चुके थे, लेकिन क्या कहें कि उस कौमी गैरत को के नौजवान थे कि वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि हम ग़ुलाम हैं। और सदियों जद्दोजहद की उन्होंने। वो उठ उठ कर बढ़ते रहे, बढ़ बढ़ कर लड़ते रहे, लड़ लड़ कर कटते रहे, कट कट कर उठते रहे और उठ उठ कर फिर बढ़ते रहे, लेकिन ग़ुलामी को तस्लीम ना किया। वो ग़ुलामी की ज़ंजीर को तोड़ देना चाहते थे। सदियों की जद्दोजहद के बाद वो एक ज़मीन का टुकड़ा पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो। At the time of creation of Pakistan, the Hindus and Sikhs chalked out an organized program for the massacre of Muslim refugees migrating to Pakistan. Trains were looted, caravans were attacked, and large number of Muslim men, women and children were mutilated. These atrocities of Hindus and Sikhs left 7 million refugees at Pakistan's doorstep. The so-called peaceful transfer of power at the political front was to be belied by the violence in the streets, where millions of Muslim migrants were made the target of Hindu and Sikh vengeance, converting it into a bloody chapter of history. जिसे हम आज़ादी समझ रहे थे, जिसे हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया है, वो आज़ादी नहीं थी। वो एक तवील जंग की इब्तदा थी। हम एक जंग के अंदर धकेल दिए गए थे। हमारी आज़ादी इतनी आसानी से मुमकिन ना थी। दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत की हमने, पाकिस्तान में आकर बैठ गए। दुनिया की तारीख़ का एक हैरत अंगेज़ बाब था जो हमने खोल दिया था। हम अगेंस्ट द विंड खड़े थे। हम अपनी आइडियालॉजी को लेकर एक सल्तनत बनाना चाहते थे और सारी दुनिया जिसकी मुखालिफ थी। H.V. हिडसन अपनी किताब ग्रेट डिवाइड के अंदर पेज नंबर 315 के ऊपर लिखता है कि ये नेहरू का कहना था कि पाकिस्तान नाकाबिल अमल मजहबी तसव्वुरात की हामिल कुरून वस्ता की एक रियासत है जो एक दिन भारत में ज़म हो जाएगी और एक न एक दिन लाजमी तौर पर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा और अखंड भारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। ताहम मैं ये नहीं जानता कि कब, 4, 5 या 10 साल के बाद, यानी हमारा पहला पड़ोसी, वो जो हमारे पड़ोस में रहते थे, जब हमने आज़ादी हासिल की तो वो हमारे ख़िलाफ़ जहर उगलने से बाज ना रह सके। वो हमें दिल से तस्लीम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो हमें मद्दे मुकाबल तसव्वुर कर रहे थे और वो हमारे वजूद को मिटा देने के ख्वाब देख रहे थे। और इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डेली स्टेट्समैन में 25 अक्टूबर 1947 को बयान दिया। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि बदकिस्मती से ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक महज आर्जी पागलपन है और ये नदामत और पेशेमानी के साथ इंडियन यूनियन में शामिल हो जाएगा। हम एक अच्छी तरह से तैयार की गई साजिश का शिकार हो गए हैं जिसका मकसद नौज़ायदा पाकिस्तान को ख़त्म करना है। हम मुसलसल जंग के अंदर उलझ गए थे। मुसलसल लड़ाइयाँ हमारी किस्मत में लिख दी गई थी। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 1947 में हम जंग के अंदर उलझ गए और ये हमारी पहली जंग किसी और चीज़ के लिए नहीं थी, फ़कत इस्लाम के लिए थी, इस्लामी अख़ुवत के जज्बे के लिए थी, यानी कि ये कश्मीरियों के लिए थी। उसके बाद 1965 दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी ये जंग हमने लड़ी तो फ़कत कश्मीर के लिए इस मैदान जंग में हम उतरे। उसके बाद 1967 की जंग, जब 5 अरब मुल्कों की फ़ज़ाइया को इसराइल ने उनके एयरपोर्टों के ऊपर 72% तबाह कर दिया था, तब हम क्या कहें, हमारी कौमी गैरत हमें बाज ना रख सकी। हम उठे, बढ़े और अपने हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए आगे बढ़े और हमने जाकर इसराइली जहाज़ गिराए।
ہم اس جنگ کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہو چکے تھے تو کس لیے؟ وہ صرف اسلام کا رشتہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد 1971 کا دور آتا ہے اور ایک بہت خوفناک جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، ہمارا وجود ٹوٹنے کو ہوتا ہے اور ہماری پوری قوم ڈیمورال ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ تھی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہندوستان سے جنگ لڑ رہے، نہیں، یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل جنگ تھی جس کے اندر وارسا پیکٹ ڈائریکٹلی انوالو تھا، جس کے اندر روس انوالو تھا۔ وہ وارسا پیکٹ جس سے ٹکرانے کا نیٹو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ روس جس سے جنگ کا امریکہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہم اس وقت 1971 کے دور کے اندر ہم ان قوتوں کے سامنے کھڑے تھے۔ روس کی میزائل بورڈز نے آ کر کراچی اور ڈھاکہ کی بندرگاہوں پر تباہی مچا دی تھی۔ روسی فضائیہ نے آ کر انڈین فضائیہ کی کمان سنبھال رہی تھی۔ 20 ڈویژن روسی فوج چین کے بارڈر پر لگ چکی تھی تاکہ چائنا پاکستان کی مدد کے لیے نہ اترے، اور اس وقت روس کے بحری جنگی جہاز بحر ہند کی ناکہ بندی کر چکے تھے تاکہ کوئی بحری بیڑا پاکستان کی مدد کے لیے نہ اتر سکے۔ امریکہ پاکستان کی مدد کے لیے وعدے کے باوجود نہ آ سکا اور ہمارے وجود کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہم ٹوٹ چکے تھے، ہم مجروح ہو چکے تھے، لیکن پھر ایک حیرت انگیز بات تھی، دونوں ٹکڑے جب دھڑکتے تھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی وہی اسلام کی آئیڈیالوجی کے اوپر دھڑکتے تھے۔ اس کے بعد 1974 کا دور آیا، ایک حیرت انگیز دور تھا۔ ہم زخمی تھے، ہم مجروح تھے، ہم 1971 کے اندر ایک زبردست چوٹ کھا کر اٹھے تھے، لیکن صرف 3 سالوں کے وقفے کے بعد 1974 میں جب قبرص کے مسئلے کے اوپر یونان اور ترکی میں جنگ ہو گئی اور پورا یورپ یونان کے پیچھے تھا، ایسے وقت کے اندر ہمارے جوان جا کر ترکی میں اتر گئے، ہمارے 2 اسکواڈرن جنگی جہازوں کے ترکی میں لینڈ کر گئے، اور وہ یورپ حیران تھا کہ یہ کیا چیز تھی جو پاکستانیوں کو کھینچ کر 10,000 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر میدان جنگ میں لے آئی، اور وہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک امت ہونے کا اعزاز تھا، ایک مٹھی ہونے کا اعزاز تھا، ایک یکجہتی کا اعزاز تھا، ایک ایسا درد تھا اور تکلیف تھا جو پوری قوم محسوس کرتی تھی خلافت عثمانیہ کے لیے، اور ہم جا کر الجھ گئے۔ اس کے بعد 1984 سیاچن گلیشیئر کی جنگ، اس زمین کے سب سے بلند ترین محاذ جنگ پر لڑے جانے والی یہ جنگ، اور یہ جنگ ہم نے لڑی تو فقط کشمیر کے لیے۔ پھر 1999 کی کارگل کی جنگ، دنیا کی جدید توپوں کی سب سے بڑی جنگ، اور اگر ہم نے یہ جنگ لڑی تو فقط کشمیر کے لیے لڑی۔ اس کے بعد رشین افغان وار، ایک ایسی جنگ جس کے اندر کمپیریزن ممکن ہی نہیں تھا، لوگ تصور ہی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس جنگ کے اندر کھڑا رہے گا۔ ہم ڈائریکٹلی روس سے لڑ رہے تھے، رشیا افغانستان پر حملہ آور ہو چکا تھا اور ہم افغانوں کے دفاع میں لگے ہوئے تھے۔ روزانہ رشین جہاز پاکستانی بارڈر کو کراس کرتے تھے، رشین میزائل پاکستانی علاقوں کے اندر آ کر گرتے تھے، ہماری سلامتی سوالیہ نشان بن چکی تھی، لیکن ہم اس جنگ میں سرخرو رہے اور اس جنگ میں روس کو شکست فاش ہوئی۔ تو یہ جنگ ہم نے کس لیے لڑی؟ فقط اسلام کے لیے۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم امریکن افغان وار کا حصہ بن گئے۔ ہم اس جنگ کے اندر اترنا نہیں چاہتے تھے، ہماری معیشت ٹوٹ چکی تھی، ہمارا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تھا، لیکن کیا کریں، وہی اسلام کا رشتہ، وہی اسلام کا تعلق، کہ جنگ تو افغانستان اور امریکہ کی تھی، لیکن عوام کی پوری ہمدردیاں، محبتیں اور چاہتیں وہ مسلمانوں کے ساتھ تھیں، اسلام کے ساتھ تھیں، مجاہدین کے ساتھ تھیں۔ ایڈمرل بل سیلوان نے اوباما اسٹیبلشمنٹ کو ایک بریفنگ دی جو دا لانگ وار جنرل کے اوپر اس وقت پڑی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ فائٹنگ دا لانگ وار ملٹری اسٹریٹجی فار دا وار آن ٹیررزم۔ دہشت گردی کے خلاف جو وہ لمبی طویل جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں ان کا مقصد کیا ہے اور اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کس طریقے سے یہ جنگ لڑیں گے۔ اور اس کا رائٹر ہے ریئر ایڈمرل بل سیلوان، وائس ڈائریکٹر فار اسٹریٹجک پلانز اینڈ پالیسی۔ یہ امریکہ کا وہ ادارہ ہے جہاں پر امریکہ کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ جمع ہوتی ہے اور وہ امریکہ کے مستقبل کے لیے پلان بناتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک سلائیڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ہاؤ ڈز ہسٹری امپیکٹ آور اینیمیز پرسپیکٹو، تاریخ کس طرح ہمارے دشمن کے منظرنامے پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دشمن وہ کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں the expense of خلافت by 1500 included most of Africa, Middle East, much of South West Asia and South East Europe۔ 15ویں صدی کے اندر خلافت وہ یورپ میں،
افریقہ میں، ایشیا میں، یعنی کہ دنیا کے سب سے بڑے خطے پر پھیل چکی تھی. دنیا کے 3 براعظموں کے اوپر خلافت قائم تھی. اور وہ کہتے ہیں in 1600 the خلافت included most of the present day Spain and partition of France and Italy. کہ 16ویں صدی عیسوی میں جو خلافت تھی وہ اسپین، فرانس اور اٹلی کے بہت سے حصوں کے اوپر قائم ہو چکی تھی. اس میں اہم چیز وہ کہتا ہے the enemy is focused on the history of Muslim world. ہمارے دشمن نے مسلم دنیا کی تاریخ کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے which drive much of the extremist ideology، جو کہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی کہ انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی کہ جنگ کے لیے ابھارتی ہے. کیا ہوتا ہے جب بچہ ایک پڑھتا ہے کہ محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کیا تھا؟ کیا ہوتا ہے جب بچہ ایک پڑھتا ہے کہ طارق بن زیاد نے روند کر رکھ دیا تھا یورپ کو؟ کیا ہوتا ہے جب بچہ ایک پڑھتا ہے کہ خالد بن ولید اٹھے اور یوں روم کو فتح کیا اور یوں ایران کو برباد کیا اور یوں سارے علاقے پر مسلمانوں کی خلافت قائم کر دی؟ تب یقیناً بچے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عظیم تھے، ہمارا ماضی عظیم تھا، ہمارا مستقبل عظیم ہے، بس ہمت کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ بچہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، وہ جنگ لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے عظیم الشان ماضی کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے. اور وہی کہہ رہے ہیں کہ which drive much of the extremist ideology، جو کہ ان کو انتہا پسندی کی آئیڈیالوجی، نظریات کی طرف لے کر جاتی ہے. اور اس کے بعد بل سلوان امریکن گورنمنٹ کو مشورہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے سپورٹنگ مین اسٹریم مسلمس اینڈ امپلیمنٹنگ کمپریہنسو پروگرام ٹو ڈسکریڈٹ دا اینمی آئیڈیالوجی، یعنی کہ ہمیں عام مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور باقاعدہ پروگرام بنانا چاہیے جس میں دشمن آئیڈیالوجی کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، گھٹا کر دکھایا جائے، کم تر کر کے دکھایا جائے. اور اینڈ ہائی لائٹنگ امریکاز آئیڈیالوجی آف جسٹس، لبرٹی، انکلوژن اینڈ پیس، امریکہ کے عدل و انصاف کو، امریکہ کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہیے. وہ ایک جنگ لڑنے کی پوزیشن میں تھے، لیکن یہ جنگ کس بنیاد پر تھی؟ میڈیا کے محاذ پر یہ جنگ لڑی جانی تھی. اور وار تھرو ماس میڈیا از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان 4th جنریشن وارفیئر. یہ 4تھی نسل کی جو جنگ ہے، اس کے اندر میڈیا کے تھرو جو جنگ کے اہداف حاصل کیے جاتے ہیں وہ سب سے اہم ہیں. اور اسی لیے ہم نے اپنے پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ جو بنایا تھا، اپنے آئین کا حصہ بنایا تھا، وہ کیا تھا؟ کوڈ آف کنڈکٹ فار میڈیا براڈ کاسٹر کیبل ٹی وی آپریٹرز. اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ نو پروگرام شل بی ایئرڈ وچ، کوئی بھی ایسا پروگرام نشر نہیں کیا جائے گا جس میں کنٹینز مٹیریل وچ از اگینسٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان اور اسلامک ویلیوز، جس کے اندر ایسا مواد شامل ہو جو کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہو یا اسلامک ویلیوز کے خلاف ہو. رشین ٹی وی ایک رپورٹ جاری کرتا ہے اور جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اوباما اسٹیبلشمنٹ نے $50 ملین پاکستان کے میڈیا کو دیے ہیں تاکہ وہ لوگوں کا، عوام کا پرسپیکٹو تبدیل کر دیں، منظرنامہ تبدیل کر دیں، ان کی رائے تبدیل کر دیں. اور کس طرف لے کے جائیں گے وہ دیکھیے آپ. Well, President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani media. $50 million PR stunt. That's right, Barack Obama is proposing a plan to give $50 million to media outlets in Pakistan so that the U.S. can now change the people's perceptions. But there are a lot of criticisms, and we have to see if this plan has any chances of actually working. اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ اٹیک آن اینیمیز کلچر، دشمن کے کلچر کے اوپر ڈائریکٹ حملہ. اور دیکھیے پاکستان کا میڈیا، ہمارا میڈیا، جس کے اوپر ہم نے روکیں لگائیں، ٹوکیں لگائیں، ہم نے رکاوٹیں کھڑی کی، آبسٹیکل کھڑی کی، لیکن وہ کیا ہماری تاریخ کو کس طرح تباہ کر رہا ہے اور وہ کس طرح ہماری آئیڈیالوجی کو برباد کر رہا ہے. عبدالعزیز کا دور تھا، تب سے لے کے اب تک صدیاں بیت گئیں، اسلام ایکسپلائٹ اور استعمال تو ہوا. مجھے کوئی ایک دور بتائے جب وہ پریکٹس ہوا ہو. اس کے بعد یہ 1000 سال سے وہ بادشاہتیں تھیں، ملوکیتیں تھیں، منحوس تھیں، وہ بدماش تھے، چور تھے، اچکے تھے. رہ گیا یہ جو رومانس. سب سے پہلی بات، ہم آئیڈینٹی کی جب بات کرتے ہیں کوئی پاکستان کو نہیں پوچھتا صاحب. پاکستان نے خود اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. 71 میں اگر یہ 71 میں اگر ٹو نیشن تھیوری کی بات ہوئی تو وہ تو غرق ہو گئی کہ آپ کے جو میجورٹی آف مسلمان تھے انہوں نے تو آپ سے ڈائیورس لے لی. تو آپ کس مسلمان اور اسلام کے نام کی بات کرتے ہیں؟ خطے میں تمام مذاہب آئے
میں نہیں سمجھتی کہ ہم صرف مسلمان لوگ ہیں. میں سمجھتی ہوں اسی خطے میں ہم بدھسٹ بھی تھے, اسی خطے میں ہم ہندو بھی تھے, اسی خطے میں ہم مسلمان تھے. میں اپنے آپ کو اس دھرتی سے جوڑتی ہوں, اور کوئی اگر کسی کو نشہ یا خواب و خیال ہو کہ ہم فلانے تھے تو ہم فلانے, ہم وہ نہیں تھے, وہ انویڈرز تھے, وہ ہم پہ آئے اور ہم نے مذہب دوسرا قبول کیا. ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں. ہمیں بند کر دینی چاہیے کیونکہ یہ بحث لا حاصل ہے. آپ جاتے جاتے محمد بن قاسم, پھر 1400 سال اس پہ آپ پڑ جائیں گے. جو ہمارا مسلم امہ ہے 1400 سال میں وہ ابھی تک کسی چیز پہ اگری تو کر نہیں سکتا. اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بعد تو برادر اسلامی ملک یہ کوئی ایک ہے مسلم حرم سے پاس بند, یہ عجیب و غریب کاروبار. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا یہ یوں ہے تو یوں ہے, میں تو شاعر مشرق بھی کہتے ہوئے مجھے تو کوفت ہوتی ہے. کمپلیکس ہے ہم لوگوں میں کہ اقبال دنیا میں سب سے اچھا اور ٹیگور دنیا میں سب سے برا, اور یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں. اقبال جیسے شاعر بہت سارے ملکوں میں بہت بار پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایک طرف ابو ذر غفاری کی درویشی کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں, دوسری طرف ہارون الرشید کے دربار کی شان و شوکت کے ذکر کرتے ہیں. جی وہ خلافت تو کب کی ختم ہو گئی بھائی. یہ زرپرس تھے, یہ حکمران تھے, یہ ملوکیت تھی, یہ ان کو عروج کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. موسیٰ بن نصیر, محمد بن قاسم اور یہ جتنے یہ لوگ ہیں وہ کبھی ان کے انجام تو دیکھ لو جس تاریخ پہ فخر کر رہے ہیں. نہیں کی وہ حکومت سینٹرل ایشیا کے فاتحین نے اور کانکررز نے کی. وہ ہمارے بادشاہ نہیں تھے, وہ غیر ملکی انویڈر. میڈیا پاکستان کا ہے, لوگ پاکستان کے ہیں, لیکن جنگ امریکی لڑ رہے ہیں, اپنی ہی قوم کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنی ہی قوم کو ڈیمورال کر رہے ہیں. یہی کہہ رہا تھا نا امریکن جرنل, سپورٹنگ مین اسٹریم مسلم اینڈ امپلیمنٹنگ کمپریہنسو پروگرام ٹو ڈسکریڈٹ دا اینیمی آئیڈیالوجی. اور وہ آئیڈیالوجی کیا تھی؟ ہماری تاریخ تھی, ہماری تاریخ سے تعلق تھا, اور ہماری تاریخ کو جھٹلا دیا گیا, ہماری تاریخ کو کم تر کر کے دکھایا گیا. اسی کو کہتے ہیں کہ ڈسٹارشن آف دا ہسٹری. وہ تاریخ کو بگاڑ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. آرٹ آف وار میں رائٹر لکھتا ہے, اٹیک ہم ویئر ہی کین ناٹ تھنک اباؤٹ. اس کے اوپر وہاں سے چوٹ کرو جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے, جہاں انہیں خواب و خیال بھی نہ ہو, گمان بھی نہ رکھتے ہوں, وہاں سے ان پر حملہ کرو. ہم دیکھ رہے تھے, ہم پریشان تھے, ہم اپنی فوج کو تیار کر رہے تھے, ہم میزائل فورسز کو تیار کر رہے تھے, سمندروں میں آبدوزوں کو اتار رہے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ہم پر چوٹ کہاں سے کر رہے ہیں, ہم پر حملہ کہاں سے کر رہے ہیں. وہ فورتھ جنریشن وارفیئر میں الجھا کر ہمارے میڈیا پر حملہ کر رہے تھے, ہمارے میڈیا سے ہم پر حملہ کر رہے تھے, ہماری عوام کو ڈیمورال کر تو رہے تھے, لیکن ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس چیز پر حملہ کریں گے جو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے, یعنی کہ ہمارے بچوں پر حملہ کریں گے. وہ 16 کروڑ کتابیں جو پرنٹ میڈیا میں چھپتی ہیں, جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں, معصوم ذہن, ننھے منھے ذہن, کچے ذہن, وہ کتاب پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں, ایک ایک لفظ, ایک ایک لائن یاد کرتے ہیں, پورا سال یاد کرتے ہیں, سال کے بعد اس کو سناتے ہیں اپنے استاد کو, اور وہ اس کو لکھ کر دکھاتے ہیں کہ یہ میں نے یاد کر لیا. اور اس کتابوں کے اندر, اس میڈیا کے اندر ہمارے ساتھ اگر ہاتھ ہو جائے تو یہ کتنا بڑا معاملہ ہوگا. ایک قوم کی تباہی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر مداخلت کر رہے تھے, ہمارے تعلیمی نظام کے اندر داخل ہو چکے تھے اور اس میں تبدیلیاں کر رہے تھے. وہ کیا پڑھانا چاہتے تھے؟ ہمارے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے تھے, آزادی کی تعلیم دینا چاہتے تھے, اسلام کی تعلیم دینا چاہتے تھے, ہمیں تاریخ پڑھانے چاہتے تھے ہماری, یا پھر ہمیں غلامی کا سبق دینا چاہتے تھے, وہ درس دینا چاہتے تھے جس سے ہم ایک اچھے غلام ثابت ہوں. 1950 کے اندر امریکہ کی سینٹ کی خارجہ رابطہ کمیٹی میں جیمز پال واربرگ کہتا ہے, ہم ضرور ایک عالمی حکومت بنائیں گے, چاہے یہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند. سوال صرف اتنا ہے کہ یہ حکومت کس طریقے سے قائم ہو, آپ کی شعوری رضامندی سے یا جنگ کے ذریعے فتح کیا جائے. یہ ان کا عزم تھا, یہ امریکن پلان کر رہے تھے. یو این کے پلیٹ فارم سے انہوں نے دنیا کو رول کرنے کا پلان بنایا تھا, اور یو این کے پلیٹ فارم سے کیا آواز آ رہی تھی؟ پولیٹیکل یونیفیکیشن ان سم سارٹ آف ورلڈ گورنمنٹ ول بی ریکوائرڈ. ایک طرح کی عالمی حکومت میں سیاسی یکرنگی لازمی شے ہے, یعنی کہ سب لوگ, ایک حکومت کے سب لوگ ایک ہی طرح سے سوچیں, ایک چیز کو درست سمجھیں, ایک چیز کو غلط سمجھیں, ایک چیز کو جائز سمجھیں, ایک چیز کو ناجائز سمجھیں, ایک کام کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار کریں. اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل یونیفیکیشن. سب ایک ہی طرح سے سوچیں گے, اور یہ ایک حکومت کا خواب ہوتا ہے. ایک کتاب ہے آرٹ آف وار, 2500 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب. عیسیٰ ابن مریم کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب.
जो आज भी पूरी दुनिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मैदान जंग की हुक्मरान कहलाती है ये किताब। पूरी दुनिया के अंदर जनरल इस किताब को पढ़ते हैं। और मैं इस किताब का तर्जुमा कर रहा था तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा क्या लिखूं? वो लिखता है, दोज हु आर स्किल्ड इन वार फर्स्ट कल्टिवेट द ताव। वो जो जंग के माहिर हैं पहले ताव की काश करते हैं। ताव क्या होता है? मैं लिटिल हर्ट के तर्जमे को मैंने पढ़ा, उसने भी ताव लिखा। 11 मुख्तलिफ तर्जमे मैंने यूरोप के पढ़े और सब ने ताव लिखा। मेरा दिल मुतमईन नहीं था। फिर मैंने क्या किया, विकीपीडिया पे गया, विकीपीडिया में तलाश किया, नहीं मिला। उसके बाद ब्रिटानिया का इंसाइक्लोपीडिया के अंदर मैं देखता हूँ तो ताओइज़म मिलता है, यानी कि हिंदुइज़म से पहले बुद्धिज़्म था और बुद्धिज़्म से पहले ताओइज़म उस वक्त का मज़हब था। तो इसका मतलब है कि वो कह रहा था जो जंग के माहिर हैं पहले मज़हब की काश करते हैं और फिर संभालते हैं कवानीन को, यानी कि माशरे में नज़्म व नस्क कायम करते हैं, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कायम करते हैं और वो इस तरह से फ़तह के तर्ज़ अमल की ज़ाब्ता साजी करते हैं। और इस मामले के लिए उन्हें बुनियादी थ्योरी किसने फ़राहम की? बुनियादी थ्योरी फ़राहम करने वाला उनका एक इदारा था, ल्यूशियस ट्रस्ट। एक इदारा है जो कि एलिस वेले और फॉस्टर ने कायम किया। पब्लिशिंग कंपनी थी और उन्होंने किताबें अपनी 24 किताबें शाया की। उन्होंने कहा कि हमारा रब एक ही है, सबका, जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर हैं वो सब एक ही रब को पूजते हैं। असल में हिंदू अगर राम की पूजा करते हैं तो डाइवर्शन है, उसी रब की तरफ, उसी रब को पूजते हैं। अगर मुसलमान अल्लाह को पूजते हैं तो उसी रब को पूजते हैं। अगर ज्यूज़ गॉड को पूजते हैं तो उसी रब को पूजते हैं। अगर ईसाई किसी रब को मानते हैं तो वो भी इसी रब को मानते हैं। सब एक ही रब के बंदे हैं, एक ही रब की इबादत करते हैं, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ रूप के अंदर, लेकिन रब एक ही है। तो फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि रब एक है तो बंदे भी एक ही जैसे होने चाहिए और ह्यूमन ब्रदरहुड हमें कायम करनी चाहिए। बहुत प्यारी सी बात थी, बहुत सीधी सी बात थी और उन्होंने ये अपनी तालीमात पूरी दुनिया के अंदर फैलाना चाही थी। लेकिन एक बात अजीब थी, उन्होंने कहा ये अशोका, ये मसीह और ये इमाम मेहदी, ये भी एक ही शख्स के नाम है। एक ही शख्स आएगा जो दुनिया को टीच करेगा और द टीचर के नाम से उन्होंने इसका नाम रखा। और वो कहते हैं कि ये भी एक ही शख्स होगा, एक ही बात होगी। लेकिन एक बात ने मुझे उलझा दिया, सब ह्यूमन ब्रदरहुड की बात करते हैं, सारे इंसान बराबर होंगे। कोई भी ये बात नहीं मानता, ज्यूज़ भी नहीं मानते, ईसाई भी नहीं मानते, मुसलमान भी नहीं मानते। हर कोई अपने अपने मज़हब के ऊपर, अपने मज़हब की फ़ौक़ियत के ऊपर वो डटा हुआ है। इस्लाम कहता है, अल्लाह ताला कहते हैं कुरान के अंदर, इन्नमल मुशरिकून नजस, बेशक के मुशरिक नजस हैं, ये हिंदू तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि यहूदी और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ। अल्लाह कहता है दोस्त ना बनाओ और ये कहते हैं ह्यूमन ब्रदरहुड कायम करो। इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। और मैंने रिसर्च की, जब मैं विकीपीडिया एनसाइक्लोपीडिया पर ये ल्यूशियस ट्रस्ट का पेज में देख रहा था तो मैं वर्ता हैरत में पड़ गया जब मुझे पता चला कि ल्यूशियस ट्रस्ट का पहला नाम ल्यूसीफर पब्लिशिंग कंपनी था, यानी कि ल्यूसीफर खड़ा था इसके पीछे। ल्यूसीफर कौन? वो एलिस वेले कहती है कि ये ल्यूसीफर था फॉलन एंजल, वो फरिश्ता जिसको ज़मीन पर फेंक दिया गया था, जिसने आदम को नहीं माना था। और इसका मतलब है कि हम मुसलमान क्या कहते हैं उसको? फॉलन जिन था वो जिन का बच्चा इबलीस था और उस इबलीस को ज़मीन पर उतारा गया था। उस इबलीस को वो कह रही है कि द गॉड ऑफ द अर्थ, ज़मीन का वो रब है। और इसका मतलब है कि वो इंसानों को शैतान की फरमाबरदारी में बंदगी के अंदर डाल देना चाहते हैं और वो एक नया दीन लाना चाहते हैं। वो कहते हैं वन वर्ल्ड, एक दुनिया होगी, वन वर्ल्ड कल्चर, एक दुनिया की सकाफत होगी, वन वर्ल्ड रिलीजन, एक दुनिया का मजहब होगा, वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये एक दुनिया का निज़ाम होगा। एक नई वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए राह हमवार की जा रही थी। और वो क्या कहती है एलिस वेले? ये वक्त सिर्फ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक नई तहजीब और सकाफत की तैयारी का नहीं है, बल्कि एक नई रूहानी इक़दार के दौर का है। यानी कि वो एक ऐसी चीज़ को मुतारफ़ कराना चाहते थे जो एक नई रूहानी इक़दार लाएगा, यानी कि नया मजहब लाएगा। और ये हैं कौन? ये फ्री मैसन है, दोनों मियाँ बीवी। और इनका ल्यूशियस ट्रस्ट का लोगो भी वो लोगो है जो फ्री मैसन का यहूदियों का लोगो है। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से ये कहा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम वो ताकतवर तरीन हथियार है जिसके ज़रिए तुम दुनिया को तब्दील कर सकते हो। और ये मैं हैरान हूँ कि ये कमरा है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क के अंदर
ان کے سیکرٹری جنرل کے کمرے کے ساتھ یہ کمرہ ہے اور اس کے اندر یہ ایک بلاک رکھا ہوا ہے جو 4 فٹ اونچا ہے، 6.5 ٹن وزنی ہے، اس کے میگنیٹک پولز ہیں اور سویڈن کے حکمران کی طرف سے یہ ان کو تحفہ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کرسچن، جیوز اینڈ مسلم، دا فرینڈز آف یونائٹڈ نیشنز میڈیٹیشن روم، یہودی، عیسائی اور مسلمان جو کہ دوست ہیں اقوام متحدہ کے مراقبہ حال کے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہو کمبائن دیئر ایفرٹس، جنہوں نے اپنی کاوشوں کو یکجا کر لیا۔ اور ہیمکسلوڈ اقوام متحدہ کا سابقہ سیکرٹری جنرل کہتا ہے ہم اسے ایک درگاہ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ خالی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی رب نہیں ہے، اور یہ خالی اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ کسی انجانے رب کی درگاہ ہے، بلکہ یہ منسوب ہے اس اجتماعی رب کی طرف جس کی ہم مختلف ناموں اور مختلف روپ میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں نے ایک نیا رب بنا ڈالا، یہ ایک بلاک ہے اور وہ پوری دنیا کو تعلیمات دیں گے کہ سارے اپنے اپنے رب کو چھوڑ دو اور اس پتھر کی پوجا کرو، سارے یونائٹ ہو جاؤ، پولیٹیکل یونیفیکیشن قائم کر لو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہتا ہے ورلڈ باڈی 192 رکن ممالک کا ایک سیکولر ادارہ ہے جن کی 6 سرکاری زبانیں ہیں، لیکن کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، ہماری کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، لیکن ایک مراقبہ حال ہے۔ وہ سیکولر ادارہ بتا رہا ہے اور اس کا مراقبہ حال سیکولر یعنی کہ کوئی رب کوئی مذہب نہیں ہے ان کا، لیکن ایک مراقبہ حال ایک دھوکہ ہے جو رب کے بارے میں وہ انسانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ تعلیمات ان کو بہت زیادہ پسند آئیں، یہ تعلیمات مقبول ہوئیں ان کے اندر، اور یہ شیطان کے پجاریوں نے کیا کیا؟ 1943 میں لندن میں اتحادی وزرائے تعلیم کی کانفرنس میں اقوام متحدہ کی بیورو آف ایجوکیشن کا مطالبہ کیا گیا، اور پھر یونیسکو یعنی کہ یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن دنیا کے لیے ایک بورڈ آف ایجوکیشن بن گیا، دنیا کو تربیت دینے کا ایک ادارہ بن گیا۔ لیکن کون سی تربیت؟ ولیم بنٹون 1946 میں ولیم بنٹون کہتا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ، یہ یونیسکو کی میٹنگ میں کہتا ہے ابتدائی سے جب بچہ قوم پرستی کی زہریلی ہوا میں سانس لیتا ہے تب ایک عالمی ذہنیت کی تعلیم ہی غیر متوقع نتائج دے سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے جیسا کہ ہم پہلے ہی نشاندہی کر چکے ہیں، یہ خاندان ہی ہے جو بچے کو حد سے زیادہ قوم پرستی کی طرف مائل کرتا ہے، اس لیے یہ اسکول ہی ہے جو بچے کو یہ سکھائے گا کہ سب سے پہلے خاندانی طرز عمل سے جنگ کرنا ہوگی جو کہ جنگجوئزم کی حمایت کرتا ہے۔ ہمیں فی الفور یہ ماننا ہوگا کہ عالمی ذہنیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قوم پرستی ہے۔ ہم ایک بہت طویل عمل کی ابتدا میں ہیں جس میں اقوام کی خود مختاری کی دیوار گرانی ہوگی، ایسے میں جہاں یونیسکو ایک رہنما ادارہ ہے۔ 2 بہت اہم چیزیں وہ کہتے ہیں، خاندانی طرز عمل سے جنگ کرنا، فیملی سسٹم کو بریک کرنا، اور دوسری قوموں کی نیشنلزم کی دیواروں کو گرا دینا، یعنی کہ پوری دنیا کو وہ برابر کر دینا چاہتے ہیں اپنی ورلڈ گورنمنٹ کے لیے۔ یونیسکو کیا تھا؟ دنیا کے لیے بورڈ آف ایجوکیشن تھا، اور بلغراد میں ہونے والی کانفرنس میں وہ کہتے ہیں یونیسکو اینڈ ایجوکیشن فار دا کلچر آف پیس، کہ یعنی کہ امن کے لیے یہ یونیسکو تعلیم دے گا۔ حالانکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جنگیں UN پلیٹ فارم سے ہی لڑی گئیں۔ رابرٹ مولر سیکرٹری جنرل یونیسکو، وہ کیا کہتا ہے تعلیم کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ واحد درست تعلیم جو میں نے اپنی زندگی میں حاصل کی ہے وہ اقوام متحدہ سے تھی۔ ہمیں عالمی سیاست کو بدل دینا چاہیے، کرۂ ارض پر دائرہ پھیلا دینا چاہیے، یعنی اس کرۂ ارض کی مینجمنٹ، کرۂ ارض کے محافظ۔ ہمیں گلوبل سائنسز کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ گلوبل سائیکالوجی کی، ہمیں ایک گلوبل سوشیالوجی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک گلوبل اینتھروپولوجی کی ضرورت ہے۔ اور تب ہی میں نے تجویز دی ایک عالمی کور کیریکولم کی، یعنی کہ ورلڈ کور کیریکولم، یعنی کہ ایک عالمی نصاب کی۔ اور یونیسکو کے سیکرٹری جنرل مولر کے کور کیریکولم کا اولین مقصد کیا تھا؟ وہ کہتا ہے بچے کو یہ سکھانا کہ وہ ایک اجتماعی فرد ہے جو اپنے ذاتی تجربات کی تگودو کر سکے، جبکہ وہ خود کو ایک عظیم تر اجتماعیت کے حصہ کے طور پر دیکھے۔ دوسرے الفاظ میں اجتماعی نظریہ کا فروغ، یعنی کہ اجتماعی بہتری، اجتماعی مفاہمت، اجتماعی تعلق، اجتماعی خیر خواہی، اور یہ تمام حدود کو تبدیل کر دے گا، یعنی تمام ذاتی مقاصد کے اہداف کو بدل دے گا اور اجتماعی شعور کی رہنمائی کرے گا۔ ورلڈ کور کیریکولم کے بارے میں وہ رابرٹ مولر کہتا ہے، اس کی
उसकी बुक के प्रीफेस के ऊपर लिखा है कि रॉबर्ट मोल्स स्कूल की असास जिस बुनियादी फ़लसफ़ा पर है वो फ़लसफ़ा एलिस बेले की किताबों में देखा जा सकता है। एलिस बेले यानी कि लुशियस ट्रस्ट, यानी कि वही लूसीफर पब्लिशिंग कंपनी, वो इब्लीस खड़ा है मैदान के अंदर। और यूनेस्को ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें बच्चों को मुमकिना इब्तदाई उम्र में तालीमी अमल के लिए काबू किया जाएगा। और उनका ख़्याल क्या है, वो चाहते क्या हैं, उनकी तालीमात से जो अख़ज़ किया हमने वो हम हैरान रह गए। उनका ख़्याल है एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल माइट बी रिगार्डेड एज द कस्टोडियन ऑफ सिविलाइजेशन। जो मिडिल स्कूल हैं या जो प्राइमरी स्कूल हैं वो अपने आप को तहज़ीब के मुहाफ़िज़ समझेंगे। कौन सी तहज़ीब के? इस्लामिक तहज़ीब के, हिंदू तहज़ीब के या बुद्ध तहज़ीब के? कौन सी तहज़ीब के? नहीं, वो किसी और तहज़ीब को नहीं बल्कि उस तहज़ीब के मुहाफ़िज़ होंगे जिनको वो न्यू एज एजुकेशन में एलिस बेले के नज़रिए के मुताबिक पढ़ाएंगे। उनका ख्याल है हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल शुड रिगार्ड देमसेल्व एज द कस्टोडियन ऑफ कल्चर। ये कल्चर के मुहाफ़िज़ होंगे हाई स्कूल वाले। और ये किस तरह मुहाफ़िज़ होंगे, किस कल्चर के मुहाफ़िज़ होंगे? ना इस्लामिक कल्चर के, ना हिंदू कल्चर के, ना बुद्ध कल्चर के, किसी और कल्चर के नहीं, बल्कि ये न्यू एज एजुकेशन में वो जो तालीम देंगे, वो जो नया कल्चर वो लाएंगे, उस कल्चर के मुहाफ़िज़ होंगे। और उनका कहना है चिल्ड्रन विल बी टेस्टेड बोथ मेडिकली एंड साइकोलॉजिकली। बच्चों को दोनों तरह से चेक किया जाएगा, मेडिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। एंड देन बी टॉट टू बिलीव, तब उनको ये पढ़ाया जाएगा ये यकीन करने के लिए दैट द इंडिविजुअलिज्म इज़ रॉन्ग, कि ज़ातियात गलत है, ज़ातियात दुरुस्त नहीं थी। मेरा ज़ाती मज़हब, मेरी ज़ाती सोच, मेरा ज़ाती पैमाना, किसी भी सोच का पैमाना, मेरा ज़ाती ख़ानदान, ये सब कुछ गलत है। एंड दैट व्हाट द मैटर इज़ द यूनिटी ऑफ होल वर्ल्ड सिटीज़नशिप। पूरी दुनिया की सिटीज़नशिप में उसमें क्या फ़ायदा है? यानी कि ये पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कायम करने के बाद, वर्ल्ड सिटीज़नशिप पूरी दुनिया को पढ़ाने के बाद वो वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने ये यूनेस्को का जो एजुकेशन का उनकी वेबसाइट है उसको देखा तो मैं हैरान रह गया कि वो करिकुलम को तब्दील कर रहे हैं, नया करिकुलम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं और वो न्यू एज एजुकेशन है। और उसके अंदर उन्होंने सबसे अहम चीज़ जो बोलाए हैं वो वर्ल्ड सिटीजनशिप है, यानी कि सिटीजनशिप एजुकेशन है। पूरी दुनिया के बच्चों को वो पढ़ाएंगे। और उसके बाद सबसे ख़तरनाक चीज़ कल्चर एंड रिलीजन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वो एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा मज़हब के ऊपर वो तज़किया करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे। जो चीज़ एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ख़तरनाक होगी उसको निकाल दिया जाएगा। और ये एलिस बेले का लोगो है जिसके अंदर वो लिखते हैं देयर इज़ नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जो सच्चाई से बढ़कर हो। और इसके अंदर वो कर क्या रहे हैं, ये फ्री मेसन का निशान है, यानी कि ट्राइंगल्स अप एंड डाउन, वो फ्री मेसन्स का निशान दरमियान में है, ऊपर जर्मन नाजी का निशान है, फिर ये संस्कृत के अल्फाज हैं, बुद्धों का निशान है। यानी कि पूरी दुनिया के रिलीजन्स को वो जमा कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं देयर इज़ नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारी कौम को बताए जाएंगे, हमारे मुल्कों को बताए जाएंगे, हमारे बच्चों को बताए जाएंगे और उनको बताया जाएगा कि ये फैक्ट्स एंड फिगर साइंटिफिक चीज़ें ये दुरुस्त हैं और तुम्हारा रिलीजन दुरुस्त नहीं था। और सबसे बड़ी ख़तरे की बात है कि जब हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ब्रीफिंग खोलते हैं तो उसके ऊपर एक लोगो है, उसके ऊपर 2 ट्रायंगल्स हैं। मैं हैरान हूँ, आपका नोट छपता है, एक एक लकीर की जवाबदेही होती है गवर्नमेंट की, ये कि लकीर किस चीज़ की निशानदेही कहती है। आपके झंडे के अंदर चांद, सितारा, सफ़ेद, सब्ज़ रंग, हर चीज़ एक चीज़ की अलामत होता है कि ये किस चीज़ की अलामत है। लेकिन कमाल है कि ये ट्रायंगल्स किस लिए हैं और हमारी हुकूमत किस तरह डिफ़ाइन करेगी इसको। ये पूरी दुनिया के अंदर आप ट्रायंगल्स ये बनाकर और नेट पर रख दें और पूछें क्या है, सब लोग लिखेंगे ये यहूदियों का मजहबी निशान है, ये फ्री मेसन्स का निशान है। और ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, ये तालीम की एजुकेशन के ऊपर ये क्या कर रहा है, ये लुशियस ट्रस्ट का निशान है। यानी कि वो यहूदी खातून जिसने नया मज़हब गढ़ा था और जिसकी एजुकेशन को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा था, जिसके अंदर पाकिस्तान शामिल है, उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है, जिसको हम तरबियत दे रहे हैं। और हमारे हुक्मरान तो पहले ही परेशान थे, वो तो आगे बढ़ना चाहते थे, पूरी कौम को आगे ले लेकर चलना चाहते थे। आप लोग जब आगे गए तो क्या किया, आपके हुक्मरानों को उन्होंने कहा भाई तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो,
سب سے پہلے ترقی کے لیے ضرورت ہے ایجوکیشن کی. اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو, قوم کو پڑھاؤ لکھاؤ, اور اس کے بعد آپ کو ترقی آٹومیٹک مل جائے گی. اور آپ کا تو آئین تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 آرٹیکل 37B, the state shall remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education within minimum possible period. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم ممکنہ مدت میں مفت سیکنڈری تعلیم فراہم کرے, اور آپ اس میں ناکام رہے. اب آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ یونیسکو کی ریسرچ کا پیپر ہے جو میں اسکین کر کے آپ کے سامنے لگایا میں نے, اور اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ 46% اسکول جو ہیں پاکستان کے, ان کے اندر ڈیسکیں نہیں ہیں. 24% جو اسکول ہیں پاکستان کے اندر, ان کے اندر ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں, اور 9% اسکول جو ہیں اس کے اندر وائٹ بورڈ ہی نہیں ہے. آپ اپنی قوم کو کس طرح ایجوکیٹ کریں گے؟ آپ کے پاس بندوبست ہی نہیں ہے. اور انہوں نے آپ کو ایجوکیشن کے لیے فنڈ فراہم کیے, لون فراہم کی, گرانٹس دی, اور کیا کیا؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $338.580 ملین آپ کو دیے, اور اسی طرح ورلڈ بینک نے $650 ملین, یو ایس ایڈ نے $100 ملین, یورپین کمیشن نے $85 ملین, CIDA نے $75 ملین, ورلڈ فوڈ پروگرام نے $52 ملین, ناروے کی گورنمنٹ نے $49 ملین, گورنمنٹ آف جرمنی نے $43 ملین, گورنمنٹ آف جاپان نے $42 ملین, یعنی کہ $1437 ملین, اپروکسیمیٹلی $1.5 بلین آپ کی حکومتوں کو ادا کیے. آپ کی حکومتوں کو یہ پیسے دیے, لیکن کس طرح؟ انہوں نے ساتھ مائیکل باربر کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ یہ مائیکل باربر ہے جو پاکستان کو ایڈوائز کرے گا, پاکستان کو پڑھائے گا. پاکستان کے 18 کروڑ انسانوں میں سے ایک بھی شخص اس قابل نہیں نظر آیا کہ وہ تعلیم کو اپنے ملک کے اندر پھیلا سکے, منظم کر سکے, اپنے بچوں کو پڑھا سکے. یہ تھا کون مائیکل باربر؟ ہم سندھ کے بچوں کو پنجاب میں لاتے ہیں, کوئی نوکری دیتے ہیں, کسی کی یونیورسٹی میں داخلہ کرتے ہیں تو ہم ڈومیسائل مانگتے ہیں. پنجاب کے بچے کسی اور صوبے میں جاتے ہیں, ڈومیسائل لے کر اپنی نوکری حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ کیا مائیکل باربر کا یہ انہوں نے کچھ جانا ہے کہ یہ کون شخص تھا؟ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا لکھتا ہے کہ باربر served as the chief advisor to the Secretary of State for the Education on the school standards during the first term of British Prime Minister Tony Blair. یہ جو آج شہباز شریف صاحب کا یہ ایڈوائزر ہے ایجوکیشن کا, یہ ٹونی بلیئر کا ایڈوائزر تھا. یہ کتنی خطرناک بات ہے. ہماری قوم کی تاریخ ایک نہیں ہے, ہمارا مذہب ایک نہیں ہے, ہماری ثقافت ایک نہیں ہے, ہمارا کلچر ایک نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں سکھائے گا, وہ ہمیں پڑھائے گا. اور سب سے بڑی خطرے کی بات ہے کہ وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ نیو ایج ایجوکیشن پوری دنیا کے اندر کس طرح پھیلائی جائے گی. یعنی کہ یونیسکو کی طرف سے نیو ایج ایجوکیشن پھیلانے کا وہ ذمہ دار ہے. اور اس کے لیے ایک تو مائیکل باربر کو بھیجا, ایک فنڈز دیے, دوسرا میڈیا کمپین چلائی, اور وہ بھی برٹش گورنمنٹ نے. یہ پریس ٹی وی ایک رپورٹ نشر کرتا ہے, وہ کہتے ہیں 20 ملین پاؤنڈ جو وہ خرچ کریں گے فار میڈیا کمپین کنٹریکٹ ٹو دا ہائی لائٹ دا نیڈ فار بیٹر اسکولز ان پاکستان. برطانیہ کو پریشانی ہے, برطانیہ 20 ملین پاؤنڈ خرچ کرے گا, اور 20 ملین پاؤنڈ جنگ اور جیو گروپ کو دیے گئے ہیں تاکہ پاکستان میں بیٹر اسکول کی ضرورت کے اوپر وہ کام کر سکیں. اور میڈیا کو میڈیا کیا دکھا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے, بیٹر اسکول کس طرح کے ہوں گے, ذرا دیکھیں. ہماری سرکاری ٹیکسٹ بکس کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو جنگ اور جنگی ہیروز کے بارے میں بہت زیادہ پڑھاتے ہیں. شاید بچہ پھر یہی سوچتا ہوگا کہ ہیرو صرف وہی ہے جو جنگ کرتا ہے. اردو آپ پڑھ رہے ہیں, سوشل سٹڈیز پڑھ رہے ہیں, اس میں اسلامیات کیوں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے؟ چونکہ 98% آبادی پاکستان کے مسلمان ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس بچے کو یہ نہ پڑھائیں کہ میرا مذہب اسلام ہے, میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک خدا ہے. لیکن اردو میں کیوں ہم یہ پڑھا رہے ہیں, انگریزی میں کیوں پڑھا رہے ہیں, سوشل سٹڈیز میں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہر کتاب کی بگننگ اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے. بات ہے وہ ہماری قوم کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں جنگی ہیروز, جنگ کی تاریخ, یہ تمہارے ہیرو ہیں, یہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلامیات میں تو پڑھاتے ہو تم, لیکن اردو میں اسلامیات کیوں پڑھائی جاتی ہے, انگلش میں اسلامیات کیوں پڑھائی جاتی ہے, معاشرتی علوم میں اسلامیات کیوں پڑھائی جاتی ہے, یہ باقی سبجیکٹ میں اسلامیات کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ میں حیران ہوں. ایک ناچنے گانے والا, ایک تعلیم سے بے بہرا شخص, اور وہ اس قوم کو ایجوکیٹ کرے گا کہ تعلیم کس طرح سے ہوتی ہے. وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ تعلیم کا
का बुनियादी मकसद होता है करेक्टर बिल्डिंग। एक नौजवान की शख्सियत की तामीर होता है उसका मकसद। और वो करेक्टर बिल्डिंग किस तरह होती है? पूरी दुनिया के एजुकेशन के माहिरीन इस उसूल के ऊपर चलते हैं। करेक्टर बिल्डिंग थ्रू ऑल सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के थ्रू करेक्टर बिल्डिंग की जाती है। अपने बच्चे, आपके बच्चे को बताया जाता है कि आप कौन हैं, आपकी तारीख क्या है, आपका मुस्तकबिल क्या है, आपने किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना, किस चीज़ को जायज़ समझना है, किस चीज़ को नाजायज़ समझना है, क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, और उसके बाद आप उसकी प्रोफेशनल ज़िंदगी होती है। और ये देखिए ज़रा, ये यूनेस्को का जो एजुकेशन की जो ब्रीफिंग है उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, खुद यूनेस्को वाले कह रहे हैं सिटीजनशिप एजुकेशन कैन बी टॉट इन ऑल सब्जेक्ट एरियाज, इट इज़ अ क्रॉस करिकुलर कंसर्न। जो सिटीजनशिप वो एजुकेशन वो देंगे वो पूरे तमाम सब्जेक्ट से थ्रू देंगे, वो सब सब्जेक्ट के थ्रू आपको हमको और आपको ग़ुलामी का सबक पढ़ाएंगे। लेकिन इस्लाम क्यों पढ़ाया जाता है, अल्लाह का नाम क्यों बताया जाता है, अपने नबी की तारीफ़ क्यों की जाती है, ये सब कुछ क्यों किया जाता है? वो एक नाचने गाने वाला हमें गुमराह कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर टोटल जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल्स हैं उनका नंबर है 2,27,791 अप्रॉक्सीमेटली, जिनमें से 65% स्कूल उर्दू में, 10% स्कूल इंग्लिश में, 15% स्कूल जो हैं वो सिंधी में, और बाकी ज़ुबानों के अंदर 10% स्कूल तालीम देते हैं। और ये पूरी दुनिया में बच्चे का बुनियादी हक है कि उसको एजुकेशन उसकी मादरी ज़ुबान में मिलनी चाहिए ताकि वो आसानी से लर्न कर सके। पूरी दुनिया के स्कूलों का निज़ाम इसी चीज़ के ऊपर है, पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। फ्रांस में फ्रेंच ज़बान के अंदर तालीम दी जाती है, हत्ता कि MBBS भी फ्रेंच में होती है। जर्मन में जर्मनी की ज़बान में तालीम दी जाती है, MBBS भी जर्मन ज़बान में होती है। चाइना में चाइनीज़ ज़बान में MBBS होती है, रशिया में रशियन ज़बान में MBBS होती है, और आपके पड़ोस के अंदर यानी कि ईरान के अंदर फ़ारसी ज़बान में MBBS होती है और फ़ारसी ज़बान में ही तालीम होती है। लेकिन कमाल है कि पंजाब के सूबे के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ये पाबंदी लगाई गई है कि इंग्लिश मीडियम के सिवा कोई और मीडियम इस्तेमाल नहीं होगा गवर्नमेंट के स्कूलों में। यानी कि उस बच्चे को वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, उस बच्चे को क्या बारहवर कराएं? इंग्लिश बेहतर है, हालांकि हमारी ये आइन पाकिस्तान का जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर है और ये अप्रैल 1973 में बना है, और उसमें वो क्या कहते हैं, ये इसकी शिक 1 है, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और यौम आगाज़ से 15 वर्ष के अंदर अंदर इसको सरकारी और दीगर अगराज के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। शिक 1 के ताबे अंग्रेज़ी ज़ुबान उस वक्त तक सरकारी अगराज के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी जब तक कि इसके उर्दू से तब्दील करने के लिए इंतजाम ना हो जाएँ। कमाल है, हमने उर्दू को अपने दफ्तरों के अंदर राइज करना था, उर्दू से अपने दफ्तरों के निज़ाम को दुरुस्त करना था, उसके बजाय हमारी गवर्नमेंट ने ये 73 से कितना अरसा गुजर चुका है, ये तो कर नहीं सके, बल्कि अपने प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूलों में ये तबाही मचा दी कि वहाँ भी इंग्लिश मीडियम को कंपलसरी कर दिया। ये अपने बच्चे को, पाकिस्तानी बच्चे को, ये किस कौम का नेशनलिटी बनाना चाहते हैं, ये किस कौम का शहरी होगा? ये होल वर्ल्ड सिटीजनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी नेशनल आइडेंटिटी को तबाही के दहाने पर धकेल कर, और ये वर्ल्ड पूरी दुनिया की शहरियत दिलाना चाहते हैं उसको। हमारे स्कूल के अंदर ये लिबास कौन सा है? हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर ये वर्दी है और ये पैंट शर्ट है। गवर्नमेंट की कम से कम ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है, और ये बच्चा पैंट शर्ट पहनेगा, जब शुरू से पहनेगा और आखिर तक ये पैंट शर्ट पहन के पड़ेगा, वो कभी भी नहीं समझेगा कि एक शलवार कमीज़ पहनने वाला ये भी एक एजुकेटेड आदमी है, ये भी एक सोबर आदमी है, बल्कि वो आपके हाथों से निकल जाएगा। आपने अपनी नेशनल आइडेंटिटी तबाही के दाने पर खड़ी कर दी है। जर्मन लोगों ने अपनी टोपी, अपनी कैप को चेंज नहीं किया, वो बरतानवी कैप के साथ चेंज नहीं कर रहे अपनी कैप को उसी तरह उन्होंने रखा, और उन्होंने कहा ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है। वो अपनी निशानी पर, अपने कौम के निशान के ऊपर फख्र करते हैं और बैठे में। लेकिन हमने अपनी ज़ुबान बदल दी, हमने अपना लिबास बदल दिया, हमने अपनी तालीम बदल दी, हमने अपने रब के साथ धोखा किया, हमने सब कुछ बदल दिया और जा किस तरफ रहे? एक गुलामी की तरफ, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ, एक दुनिया की हुकूमत होगी जिसके ऊपर इब्लीस हुक्मरान होगा, और हम उसकी गुलामी को कबूल करने को तैयार हो गए। ये हमारी माशरती उलूम की 5वीं की किताब थी, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक।
محمود غزنوی کا سبق, شاہ ولی اللہ کا سبق, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلام اور پاکستان کے تحفظ کی ضرورت, کشمیریوں کی جنگ آزادی 1948, جنگ دسمبر 1971, مسئلہ کشمیر, مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی, سیاسی اور معاشرتی اختلافات. ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ہمارے اس طرح بزرگ تھے, ہماری یہ تاریخ تھی, ہم نے پاکستان بنایا, پاکستان کے دفاع کی ضرورت کیوں کر ہے, ہمارا ہندوستان سے کیا اختلاف تھا, ہندوؤں سے ہمارے مذہبی معاشرتی کیا اختلافات ہیں, ہم کیوں اکٹھے نہیں رہ سکے, ہم علیحدہ علیحدہ کیوں ہو گئے ہیں, اور علیحدہ علیحدہ ہونے کی ضرورت جو تھی, جو بزرگوں نے ہماری قربانیاں دیں وہ کیوں دیں اور وہ کیوں ضروری تھی, اور ان کا ہمیں ریگارڈ کیوں کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ ہمارے اپنے ہی میڈیا کے اندر ہماری تعلیم کے نظام کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہمارے ٹیکسٹ بکس میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہندوستانی ٹیکسٹ بکس میں اسلام کے بارے میں نہیں لکھی جا سکتی. ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے, متعصب قسم کی باتیں جو یہاں لکھی ہیں انڈین ٹیکسٹ بکس میں نہیں ہیں, کیونکہ ان کا ایجوکیشن سسٹم سیکولر ہے, مذہبی. ہماری بھارت سے دشمنی کی, ہم بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بوتے ہیں. اپنے وطن سے محبت کا مطلب ہی بھارت سے نفرت بتایا جاتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ مذہبی ہے, ہندوستان کا تعلیمی نظام سیکولر ہے, ان کے تعلیمی نظام میں اس قسم کی باتیں نہیں کی جا سکتی. اور دوسری طرف یہ شہزاد رائے کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کا مطلب دشمن سے نفرت, یعنی کہ ہندوستان سے نفرت کیوں بتایا جاتا ہے, یہ نفرت کی آگ کو بچوں کے دلوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے. میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہمارا وجود جس چیز کے اوپر قائم ہے اس کو جھٹلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان سے نفرت کا مطلب پاکستان کیوں بتایا جاتا ہے. ہندوستان نے ہم سے کون سا محبت کی پینگیں بڑھائی ہیں, ہندوستان کون سا ہم سے سنسیئر رہا ہے. جب پاکستان بنا تھا ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, اور جب پاکستان بن گیا وہ کشمیر جو پاکستان کا حصہ طے پایا تھا وہ پاکستان کو نہیں ملا. وہ آج تک ایک نسل گزر چکی ہے, برباد کیے جا چکے ہیں, ان کو غلامی کے اندر رکھا جاتا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری نوجوان شہید ہو چکے ہیں, 1,17,000 سے زیادہ بچے ان کے یتیم ہیں, 35,000 سے زیادہ لڑکیاں جوانی میں بیوہ ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی مصیبت جو اس قوم کے اوپر آئی ہوئی ہے وہ انرجی کرائسس کی صورت کے اندر ہمارے پر مسلط ہے. ہماری پیک پر جو ریکوائرمنٹ تھی 2011 میں وہ 24,000 میگا واٹ تھی. افغانستان کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ 6,000 میگا واٹ تھی. ہماری 30,000 میگا واٹ 2 ملکوں کی ضرورت تھی, اور اس کشمیر کے اندر جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ 33,000 میگا واٹ بجلی ہے. یعنی کہ ہم دونوں ملکوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد کسی تیسرے ملک کو بھی بجلی بیچنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. ہمارے پورے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے, ہو سکتی ہے, ہم آسانی میں آ سکتے ہیں. اور یہ واحد حل ہے, واحد حل, اور کوئی حل نہیں ہے. ہم نے تیل پر انجن چلا کے دیکھ لیے, ہم نے کوئلے پر انجن چلا کے دیکھ لیے. ایک تو خرچہ تیل اور کوئلے کا, اس کے بعد ان کی مینٹیننس. کمال ہے کہ پانی سے بجلی پیدا ہوگی, انجن استعمال ہی نہیں ہوگا, مینٹیننس ہوگی نہیں. اور پاکستان کی گورنمنٹ 50 پیسہ پر یونٹ کے حساب سے پورے پاکستان کو اگر یہ بجلی دے تب بھی گورنمنٹ فائدے میں رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کے دل میں ہندوستان کے خلاف نفرت کا جذبہ ہے, تھا اور رہے گا. Soldiers from across the world have descended on the Brecon Beacons in Wales to suffer through one of the toughest exercises ever devised. The Cambrian Patrol takes 2 days failure. This one was built by the Pakistani army who are here on a visit. They've detailed Brecon in the highest possible way. We'll have to see whether or not their ability to build maps equates to a good time and points at the end of the patrol. के बाकमाल लीडर लेफ्टिनेंट बासित समीर.
विक्ट्री स्टैंड पर दूसरी पोजीशन पर इंडिया और यूएसए, क्या महसूस किया आपने खुद को पहली पोजीशन में? मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होगा अगर कोई उन टीमों से पूछे कि उन्हें कैसा महसूस हुआ हमें विक्ट्री स्टैंड पर देखकर। हमारे लिए ये बात जरूरी थी, अहम थी कि उन तमाम दुनिया भर की टीमों में सिर्फ एक मुसलमान मुल्क की टीम पाकिस्तान फौज की टीम थी और इसके अलावा वहाँ भारतीय फौज की टीम भी मौजूद थी और एक पाकिस्तानी सिपाही होने के नाते ये बात जोश और जज्बे को भड़काने और तन बदन में आग लगाने के लिए काफी होती है कि इंडिया मुकाबले पर है। और दूसरी तरफ यहाँ ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क के एजुकेशनल सिस्टम में ये ख़राबी है कि वो जंग के बारे में बताता है, जंग के बारे में पढ़ाता है, हिंदुस्तान के मुतालिक वो जंगजूइज़म की बातें की जाती हैं। देखिए ये हिंदुस्तान का मीडिया है, स्टार प्लस उनका टेलीविज़न है और एलिट क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं उसमें, और इंडिया की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठी हुई है। वो बच्चे क्या बात कर रहे हैं और वो मिनिस्टर क्या बात कर रही है। Why are we following a policy of refrain and restraint against Pakistan? Why is it always the Pakistanis who have to attack us first and not play by the rules? Shouldn't we just follow a policy of hot pursuit against Pakistan and push them out of Pakistan-occupied Kashmir? Or should we just say that we're scared of Pakistan? Sahil? After the Lahore Declaration and the Agra Summit failed, has India realized that the talks with Pakistan are doing no good? Shouldn't India launch an offensive attack against the major Pakistan base? Okay. How many people here believe we should attack Pakistan? Put your hands up. Quite a lot. How many people believe it's better to talk to them? The hawks have it, Sushma ji. First of all, I would like, now the question of refrain or restrain or why don't we attack, I think the short answer to that will be wait for the right moment. कमाल है कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं, वो बच्ची छोटी सी बच्ची है और वो कह रही है कि हम क्यों पाकिस्तान से ये रिफ्रेन और रिस्ट्रेन, ये देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पाकिस्तान से खौफजदा क्यों है, हम क्यों नहीं अटैक कर देते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर। और वो लड़का क्या कह रहा है कि हम डायरेक्टली अटैक पाकिस्तान के मेजर बेस के ऊपर क्यों नहीं कर देते। और वो बच्चों से पूछते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो इस बात की हिमायत करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना चाहिए। 90% बच्चे उसकी हिमायत में हाथ उठाते, ये बच्चे हैं और ये एजुकेशन हो रही है, ये टीवी सबसे बड़ा एजुकेटर होता है। और उसके बाद वो पूछते हैं कि कौन से वो बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं, और 10% बच्चे भी नहीं हैं जो कि ये हाथ उठाएं। यानी कि उनको ये एजुकेट किया गया है, बच्चा माँ की कोख से ये सब कुछ सीख के नहीं आया, बच्चे को एजुकेट किया गया है कि हमने जंग करनी है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर हमें हमला करना चाहिए, पाकिस्तान ही है जो हमेशा रूल्स की धज्जियाँ उड़ाता है। और वो उनका जहन बनाया। और उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कहती है, वो कहती है कि ये हम देखो और इंतजार करो की पॉलिसी या खौफजदा का मसला नहीं है। इस सवाल का शॉर्ट आंसर वो क्या कह रही है कि वेट फॉर द राइट मोमेंट, सही वक्त का इंतजार करो, हमले के लिए दुरुस्त लम्हात का इंतजार किया जाए। और ये बहुत ही एक्यूरेट जंगी पॉलिसी है जो वो बयान कर रही है। और ये हमारे उन दानिशरों के मुंह के ऊपर थप्पड़ है जो कि कह रहे हैं कि हमें अमन की और भाईचारे की बात करनी। ये असबाक हैं जो हमारी तारीख़ की किताब शशम के अंदर ये शामिल किए गए हैं। हिंदू मत, ज़ात पात की तकसीम, बुद्ध मत, जैन मत, चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार, गुप्त हुकूमत का क़याम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सानी, जैन मत और बुद्ध मत में हिंदू मत से इख्तलाफात, गुप्त ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान की वहदत में राजा हर्ष का किरदार, वादी सिंध में लोग मूर्तियों और देवताओं की पूजा करते थे, वादी सिंध के लोग अपने मुर्दों को दफन करने के अलावा जलाते भी थे, मिट्टी के बुत पूजने के लिए बनाए जाते थे, लोग दरख्तों को मुतबरक ख्याल करते थे। ये क्या है, ये क्या पढ़ाया जाए? मैं हैरान हूँ, हमने नहीं पढ़ा अपने वक्त के अंदर ये असबाक। और ये असबाक एक कौम की तरबियत, करैक्टर बिल्डिंग हो रही है। यानी कि एक बच्चे को बताया जा रहा है कि तुम हिंदू भी थे, तुम मुर्दों को जलाते भी थे, तुम दरख्तों को मुतबरक ख्याल करते थे, मिट्टी के बुत बनाए जाते थे। और वो तारीख बताई जा रही है जैन मत की, बुद्ध मत की, हिंदू मत की। ये दुनिया को ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे लेकर जा रहे हैं। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। अपने मजहब से मोहब्बत को घटाया जा रहा है, सारे मजहबों को बराबर रखा जा रहा है। ये देखिए कि एक सिख क्या कह रहा है आपके तालीमी निज़ाम के बारे में। बिफोर पार्टीशन 1947 तो पहले
ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਜਮਨ ਹਮਾਇਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے اور روح کو ترپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا۔ اے سما ہن او آ گیا کہ تسی او جڑیاں مرکہ ادب وچ یا جڑے تہاڈے بزرگاں نے لکھیاں سن، جنہاں دی وجہ کر کے نعرے مار کے تسی پاکستان بنایا سی، وہ کتاباں جہاں نے پتہ نہیں سمندر وچ روڑ دتیاں یا ساڑ سٹیاں، تہاڈا نصاب ختم کر دیتا گیا، کسے نوں شعور۔ پاکستان کے آئین سے اخذ کیے گئے چند صفحات ہیں، اور اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ The state shall take necessary steps to ensure that the educational system of Pakistan is based on Islamic values of learning, teaching and character building۔ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں پڑھنے، پڑھانے اور کردار سازی کی اسلامی اقدار کے مطابق ڈھالنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ اور اس کے بعد یہ اوتھ ہے پرائم منسٹر کا، یہ صرف پرائم منسٹر کا اوتھ نہیں ہے بلکہ ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر منسٹر جب وہ اپنی سیٹ پر آتا ہے تو یہ حلف دیتا ہے۔ یہ 6-7 لائنوں کا حلف ہے، لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے، وہ پہلے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیٹ آئی ول اسٹرائیو ٹو پریزرو دا اسلامک آئیڈیالوجی وچ از دا بیس فار دا کریشن آف پاکستان۔ میں سرتوڑ کوشش کروں گا اس اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کی جو کہ پاکستان کی بننے کی وجہ بنا۔ یہ دیکھیے کہ آپ کے پرائم منسٹر کیا حلف لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I Muhammad Nawaz Sharif do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the Holy Quran being the last of them, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, and there can be no prophet after him. The prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, and that there can be no prophet after him. The day of judgment, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, of the Holy Quran and Sunnah. That I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis of the creation of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan. یہ نقشہ ہے ہندوستان اور پاکستان کا۔ پاکستان اور ہندوستان جب آزاد ہوئے تو کیا نقشہ بنا تھا؟ ایک طرف پاکستان ہے اور 1000 کلومیٹر دور بنگلہ دیش ہے، بنگال ہے، سلطنت ایک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنگال وہ رکھ لیتے اور ہمیں پنجاب دے دیتے، راجستھان دے دیتے، ہم ایک علاقے پر حکومت کر لیتے اور اس کی مینجمنٹ بھی آسان ہوتی۔ لیکن کیوں یہ ایسا کیوں کیا گیا کہ اتنی دور جا کر ایک صوبہ ہمیں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ اس بر صغیر کی تقسیم ہوئی تھی اس بنیاد پر جس کو اسلام اور کفر کہتے ہیں، یعنی کہ اس بر صغیر کا وہ حصہ جہاں مسلمان اکثریت تھی وہ حصہ پاکستان کو دیا گیا، خواہ وہ 1000 کلومیٹر دور تھا، اور جس حصے میں ہندو اکثریت تھی وہ حصہ ہندوستان کو دیا گیا، اور یہ بر صغیر کی ڈویژن تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان وہ کیا کہتے ہیں؟ There are two major nations, the Hindus and Muslims. Hindu India and Muslim India must be separated. قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے واضح طور پہ ایک لکیر کھینچ دی اور واضح کر دیا۔ وہ کہتے ہیں there was two major nations in subcontinent, Hindu and Muslim، اور وہ کہتے ہیں کہ ہندو انڈیا and مسلم انڈیا must be separated۔ انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ تقسیم ہی اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہوئی ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور اسی لیے انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے پشاور کے اسلامیہ کالج کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ We do not demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a liberty where we could experiment on the Islamic principle۔ ہمیں پاکستان کو زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ایک ایسی آزادی چاہیے جہاں ہم اسلامک پرنسپلز کے اوپر، اسلامی قوانین کے اوپر پریکٹس کر سکیں، اور یہ قائد اعظم کا نظریہ تھا اور اسی نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب
یہ ساری آئین کی شکیں کھول کے ان کے سامنے رکھی ہیں. کس طرح ہماری قومی زبان کیا ہونی چاہیے تھی, کس طرح ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے تھا, کس طرح سے پاکستان کی آئیڈینٹی کو برباد کیا جا رہا ہے اور آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, کس طرح کے ہم نے اپنے پروٹوکول بنائے تھے, کس طرح ہم نے اپنے آئین میں لکھا تھا کہ ہمارے میڈیا پر کوئی ایسی چیز نشر نہیں ہوگی جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف تھا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ چیف جسٹس صاحب بہت زیادہ سوموٹیو ایکشن لیتے ہیں, قوم کا درد رکھتے ہیں, لیکن میں حیران ہوں کہ وہ انہیں اس بارے میں خیال تک نہیں آیا, کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا, یہ اللہ کی باتیں کی جا رہی تھیں, ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں کی گئی. حالانکہ انہوں نے یہ حلف اٹھایا تھا that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. انہوں نے یہ حلف دیا تھا, قسم دی تھی کہ میں دفاع کروں گا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آئین کے دفاع کی, اور وہ اس سے غافل رہے. ایک غریب آدمی اس کا ذمہ دار نہیں ہے, ایک عام آدمی اس کا ذمہ دار نہیں ہے, لیکن اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ناکام ہوگی ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کے لیے. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ان کو دفاع کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے, لیکن دفاع ہوتا کیا ہے, آئیڈیالوجیکل بارڈرز کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے. جغرافیکل سرحدوں کا دفاع کافی نہیں ہوتا, آئیڈیالوجیکلی بھی قوم کا دفاع کرنا ہوتا ہے, اور یہ ملک بنا ہی اسلام کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہے اور اس کا دفاع ہونا چاہیے. اور یہ چیف جسٹس صاحب بھی اگر حرکت میں نہیں آتے تو پھر قوم حرکت میں آئے گی, قوم کو موبلائز کرنا پڑے گا, اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی. اور سب سے بہتر چیز ہے کہ ہماری عدلیہ, ہماری پارلیمنٹ, ہماری فوج بیٹھ کر سوچے کہ ہم وی آر موونگ ٹوورڈز, ہم کس طرف جا رہے ہیں, اپنی قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں, ہمیں کہاں اپنی قوم کو روکنا چاہیے, ہم اپنی ڈائریکشنز کو سیدھا کرنا چاہیے, درست کرنا چاہیے, اور پھر قوم کو یکسوئی سے چلانا چاہیے. یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے, یورپ سے نہیں ہے.